بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس پڑھنے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے زمین فروخت کر کے پڑھا، فوراً سے پی ایچ ڈی کر لی، واپس کابل آیا، سوچ رہا تھا کہ اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، مگر نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا، شیشوں کی بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یخ بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی، اس لیے آئے روز خوبصورت کار لاتے اور مجھ سے دلواتے تھے۔ مگر میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ خاندان میں جب کبھی کسی تقریب میں جاتا تو مجھے میرے چچا زاد اپنے پاس بلاتے، میں معذبانہ انداز سے ان کے پاس چلا جاتا اور سلام کرتا۔ وہ بڑی حقارت امیز لہجے سے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کرواتے اور یہ ضرور کہتے، بیچارے کا کار واش سروس اسٹیشن ہے، آپ لوگ اپنی گاڑی وہیں سے سروس کروایا کریں۔ منہ میں سگار لیے وہ گویا مجھ پر احسان جتانے والے انداز سے کہتے اور سگریٹ کا دھواں میرے منہ پر اڑاتے اور میں مسکرا دیتا۔ میرے چچا زاد سارے ہی کزن اچھے عہدوں پر فائز تھے اور گورنمنٹ کی نوکریاں کرتے تھے۔ وہ اپنی تنخواہ سے زیادہ ان کے گھروں میں اوپر کی آمدنی آتی تھی، لیکن مجھے یہ سب پسند نہ تھا۔ میرا حلال روزی پر ایمان تھا، اس لیے محنت کو اپنا شیوا بنا لیا۔ سخت سردی کا موسم تھا، کابل کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھی۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آیا، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کا کہا۔ میں نے دیکھا گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر سے بھری پڑی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کے گندی کی ہے تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائیں۔ مجھے لگا کہ شاید شریکے بازی کا چکر ہے، جو اکثر ہوتا ہے، لیکن میں مسکرانے لگا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے۔ میں نے انہیں منع کیا، مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہے، وہ تو صرف اس لیے آیا ہے کہ مجھے صفائی کرتا ہوا دیکھے۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر کیا اور خود گاڑی واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زادہ بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا، اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھے تو بہت ہی کھٹن حالت تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھرے۔ کچھ دنوں بعد کار اچھی طرح دھوئی، کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حالانہ وہ میری عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا تھا، چونکہ ہمارے معاشرے میں دولت مند ہی چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن مجھ جیسے غریب پوش لوگ انہیں بھائی ہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا، میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیت کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیت میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، کس مضمون کا پرچہ ہے؟ اس نے کہا، اکاؤنٹنگ کا۔ میں نے کہا، تم سامنے اس روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے اس کی گاڑی دھوئی، اسے اچھی طرح سے صاف کیا۔ میرا کام کچھ اسی نوعیت کا تھا، پسینے کی وجہ سے پورے وجود میں کپڑے گیلے ہو جاتے تھے۔ میں جب آفس میں پہنچا تو میرا پورا جسم پانی اور پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میرا چچا زاد چائے کا آخری گھونٹ بھر کے کپ سائڈ پر رکھنے لگا۔ میں اسی کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کتاب میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے بس ایک نظر اس کی کتاب کی جانب دیکھا اور پھر میں نے اسے 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ وہ کچھ پل تو حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھنے لگا۔ اس چہرے پر میں اپنے لیے ستائش دیکھ چکا تھا۔
وہ کبھی مجھے، کبھی اپنی کتاب کو، تو کبھی میری خستہ حال سروس اسٹیشن کو دیکھنے لگا۔ پھر حیرت سے کہا، یہ گاڑی آپ نے دھوئی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا تو وہ حیران تھا۔ اگلی روز وہ بہت خوش باش میرے پاس آیا، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا پرچہ بہت اچھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ تھماتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اس کی نظر میں میری عزت بڑھ چکی تھی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، تم خود بھی بہت محنتی ہو۔ خیر میں نے مٹھائی کھائی اور باقی اپنے ملازمین میں بانٹ دی۔ بات آئی گئی ہو گئی تو میں اس بات کو بھول بال چکا تھا، لیکن چند دن بعد ہی وہی میرے پاس آیا اور وہ مجھ سے ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں اور آپ کو ضرور نوکری دے گا۔ آپ بہت پڑھے لکھے اور ذہین ہیں، آپ کو تو استاد ہونا چاہیے تھا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر اس کے بے حد اصرار پر میں نے حامی بھر لی۔ میں ان کے ساتھ جانے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استغفار کیا۔ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے پتہ ہے نوکری کسی نے دینی نہیں، تو بس آپ کی ضد کر رہے ہیں تو اس لیے تمہارے ساتھ جانے لگا ہوں، کیونکہ میں ہر جگہ پر نوکری کے لیے خانچا چکا تھا۔ اس لیے گیلے کپڑے زیب تن کیے ہوئے میں وی سی آفس کے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس پر بیٹھوں۔ وی سی مجھے مستری سمجھا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی نہیں سنائی۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے گھورا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا، تم ڈیمو کی تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا، میں ابھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچرز کو اس کلاس روم میں بلاؤ، کہو ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح بھری تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلبہ مسکرا رہے تھے۔ حکم ہو، آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا، کس مضمون پر لیکچر دوں؟ کہا، آپ کی مرضی۔ میں نے معیشت کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، اس میں کون سے موضوع پر بات کروں؟ انہوں نے کہا، دوسرے نمبر والا ٹاپک پسند کیا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا، اب ان میں کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر دیا۔ 2 ساتھ جڑے ہوئے بورڈ بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ تالیاں بجتے دیکھ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بج رہی تھی۔ میں میلے کچیلے کپڑوں میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا، ہاں بھائی بتاؤ، کتنی تنخواہ لوگے؟ یہ سن کر میری آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا، دن رات ایک کر دیا۔ میرے شاگردوں نے میرے سبجیکٹ میں ٹاپ کیا تھا۔ میری انتھک محنت کا نتیجہ تھا کہ سال کے آخر میں مجھے یونیورسٹی میں بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 تھی، پر مجھے 1,20,000 پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فائنانس، بین الاقوامی کانفرنس اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے موقع ملے۔ میری سروس اسٹیشن کے 1 سال کینڈیڈیٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زادوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں اور وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے میدان میں اتراؤ چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں۔ ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرمائیں نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ میں نے کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھا، اس لیے آج میں بڑا انسان ہوں، اور اگر تاریخ اٹھا کر مطالعہ کیا جائے تو ہر کامیاب انسان نے اپنے کام کی ابتدا چھوٹے کام سے کی تھی۔ کسی بھی کام کو آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔